الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں ایک شایان شان زندگی گزار کر ساتھ ہی ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیں شایان شان گزارنی ہے اور آخرت کی بھی آخرت کے اعتبار سے شایان شان طرف اور اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہماری دونوں زندگیاں بہتر ہو بلکہ بہترین ہو اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے، دین کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، اپنے احکامات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہنمائی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا حال ہم سبھی جانتے ہیں اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، دنیا کس حالت میں تھی، اور ہر ایک کو یہ معلوم ہونے کی وجہ سے میری بات اچھی طریقے سے سب کو سمجھ میں بھی آئے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ برائیاں زمانے جاہلیت کے اندر بھری ہوئی تھی اور اسے زمانے جاہلیت کہتے ہی اس لیے ہے کہ جہالت کا غلبہ تھا، علم کی روشنی ان کے اندر نہیں تھی، علم کی روشنی ان کے درمیان موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی برائیوں میں، گمراہیوں میں، گناہوں میں مبتلا تھے۔ ہر قسم کی گناہ، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے کہ دوسروں کا حق لوٹنا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، زنا کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر لینا، یہ ساری خرابیاں، جوا، شراب اور اسی طریقے سے مال و دولت کی حرص، مال و دولت کی لالچ، یہ ساری خرابیاں ان کے اندر تھی اور شریعت نے ان ساری خرابیوں کا علاج ایک تجویز کیا۔ اس کا علاج کیا تجویز کیا گیا کہ پرہیز جو آئے وہ بعد میں آئے، دیگر جو دوائیں آئی طاقت کی کہ انسان کو پہلے کیا ہے، اگر کوئی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر پہلے کیا کرتا ہے، اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی دوائی پہلے دی جائے گی، پھر اس کے ساتھ بعد میں پرہیز بتایا جائے گا، پھر اس کے بعد میں اس بیماری کی وجہ سے جو کمزوری آ چکی ہے، اس بیماری کی وجہ سے جو انسان کے جسم کے اندر کمزوری آ چکی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے طاقتور دوائیں دی جائیں۔ تو اسی طریقے سے کہ انسانیت کو مضبوط کرنے کی جو چیزیں تھیں وہ بعد میں آئی، لیکن صرف ایک علاج ان ساری برائیوں کا تجویز کیا گیا اور وہ ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی ہم سب جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ان ساری برائیوں کا مداوع اور علاج اقرأ میں رکھا گیا، تعلیم کے اندر رکھا گیا، کیونکہ یہ ساری خرابیاں ان کے اندر جو آئی تھی یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے آئی تھی، جہالت کی وجہ سے آئی تھی، تو اسی جہالت کو دور کرنے کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ان کے اندر سے دور ہو سکتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علاج کے طور پر تعلیم کی انہیں کیا کی گئی، ترغیب دی گئی، تعلیم کی طرف انہیں متوجہ کیا گیا، کیونکہ تعلیم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح راستے پر چلنے کی سمجھ حاصل کر سکتا ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے، کس پر نہیں چلنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے کیا علم میں آ سکتی ہے، علم کے ذریعے سے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں آئے گی علم کے ذریعے سے۔ تو اس لیے علم کی طرف کیا کیا گیا، متوجہ کیا گیا۔ آج ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہ کیا ہے، ترقی یافتہ دور میں جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے علم کے اوپر گھمنڈ ہے کہ آج علم عروج پر ہے کہ لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی ڈگریاں کیا ہے ایک ساتھ حاصل کر رہے ہیں کہ کئی ڈگریاں لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم معاشرے کی حالت دیکھیں کہ وہی ساری برائیاں جو زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھی آج پھر سے وہی کیا ہے، وہی ساری برائیاں پڑھ رہی ہیں، وہی ساری بیماریاں معاشرے کے اندر پڑھ رہی ہے، وہی سارے خرافات اور وہی رسم و رواج، وہی گناہ کہ شرک آج کیا ہے معاشرے کے اندر بھرا ہوا۔ میں مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر کیا ہے، شرک بھرا ہوا ہے،
طرح طرح کی کیا ہے شرک مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے ہر وہ گناہ جو اس دور میں ہوتا تھا آج بھی کیا ہے اس دور میں. تعلیم تو ہے، یہ ساری برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ چلا آج جو تعلیم ہمارے اندر ہے قرآن نے اس تعلیم کو ختم نہیں کیا. کیونکہ اگر جس تعلیم کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بیماریوں کو اور گندگیوں کو صاف کیا تھا، جس تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اگر وہی تعلیم آج ہوتی تو آج یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوتی. تو اس وہ تعلیم دین کی تعلیم ہے، دینی علوم کا حاصل کرنا ہے، جس کی آج ہمارے اندر کیا ہے بہت زیادہ کمی ہے. اس کمی کو ہمیں کیا ہے اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہمیں علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. خود اپنے اندر بھی آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر چلی گئی. بہت سارے لوگ ایسے، بہت سارے احباب ایسے کہ جب ہمارا وقت تھا پڑھنے کا، جب ہم پڑھے نہیں پچھتاتے. تو ابھی پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس. جب تک انسان کی موت نہیں آئے اس وقت تک کیا ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، دینی علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس کے واسطے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے پہلے تو پورے فارغ تھے، پوری فراغت کے ساتھ علم حاصل کر سکتے تھے. اب تم ویسا وقت تو نہیں نکال سکتے، لیکن کم از کم اپنی تجارتوں کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے علم حاصل کرنے. ابھی بھی تم کیا علم حاصل کر کے معاشرے کی برائیوں کو صاف کر سکتے ہو، گندگیوں کو ختم کر سکتے ہو. تو جو ساری برائیاں جہالت کی وجہ سے زمانے جاہلیت کے اندر موجود تھی، آج وہی ساری بیماریاں کیا ہے، وہی ساری گندگیاں، وہی سارے گناہ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. کہ وہ سود کے لیے زیادہ تھے، ان کی ساری تجارت ہی کیا ہے سود پر چلتی تھی. وہ صرف سود کو ہی کیا ہے تجارت کہا کرتے تھے، سود اور شراب کو ہی کیا ہے وہ تجارت سمجھا کرتے تھے. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ تجارت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کرتے تھے. شراب کے لیے وہ کیا ہے صرف تجارت کا استعمال کر، تجارت کے لفظ کا. تو آج سود کی نحوست ہر گھر کے اندر پہنچ چکی ہے. آج مختلف طریقوں سے اور مختلف حیلے بہانے سے ہر کوئی کیا اس کے اندر لگا ہوا ہے. بہانے بنا کر آج ہم کیا ہے سود کو استعمال کر رہے ہیں کہ جس سود سے اللہ کے غضب، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ہم اللہ کے غضب کے مستحق بنتے ہیں. اللہ کا عذاب جس کی وجہ سے اترتا ہے، آج اس سود کے اندر کوئی عمر کیا ہے مبتلا ہے کہ آج ہم احتیاط نہیں کرتے. صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس چیز کو بھی آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر رہے ہیں جو اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے. شراب نوشی آج مسلمانوں کے اندر بڑھ رہی ہے. ایسے ایسے لوگ شراب کی لت میں مبتلا ہے جنہیں بظاہر دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا. اگر کسی کو معلوم پڑ جائے تو وہ یقین نہیں کر سکتا. ایسے لوگ کیا ہے آج شراب کے اندر مبتلا ہے. ہمارے نارے گاؤں کے کئی افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھی شراب پیتے ہیں. قوم آج کیا اس کے اندر بھی مبتلا ہو گئی. یہ دین کی ناواقفی کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں آج ہمارے اندر داخل ہو گئی. آج مسلم بچیاں اعتراض کا شکار ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ دینی تربیت نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، دینی ماحول نہیں ہے. انہیں ان کا مسلمان ہونا بتایا نہیں گیا. آج مسلم نوجوان نشے کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ نشے کی برائیاں ان کے سامنے نہیں رکھی گئی کہ دین نے جس چیز کی برائیاں اور جس چیز کے نقصانات کھول کر بیان کیے تھے، آج ان کے سامنے کھول کر رکھے نہیں گئے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، جسمانی اعتبار سے کیا نقصانات ہے، دنیاوی اعتبار سے کیا نقصانات ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اس کا کیا نقصان ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے نہیں رکھی گئی. ناچ گانا جیسے زمانے جاہلیت میں عام تھا، آج بھی کیا عام ہوتا جا رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو زنا کے اوپر، باندیوں کو زنا کے لیے مجبور کیا جاتا تھا کہ آج بھی کیا ہے بہت ساری مائیں غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جو بھی ان کی وجہ ہو، آج اپنی بچیوں کو کیا کر رہی ہے زنا کے اوپر مجبور کر رہی ہے. اور بہت سارے دیندار گھرانے جو زنا پر مجبور نہیں کر رہے ہیں لیکن انہیں زنا کی طرف جانے والے اسباب انہیں کیا لا کر دیے جا رہے ہیں. انہیں فیشنیبل ڈریس پہنائے جا رہے ہیں، ان کے بعد وہ کھلے ہوئے رکھے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو اور اس سے زنا کرے. باپ خود کہہ رہا ہے کہ میری بچی سے زنا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے
اعمال سے یہی تاثر دے رہا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی طرف مائل ہو جاؤ، میری بہنوں کی طرف مائل ہو جاؤ، تم دیکھو میری بچیوں کو، تم لے جاؤ میری بچیوں کو، کیوں میں اس کی کفالت نہیں کر سکتا، میں اس کی شادی نہیں کرا سکتا، یا جو بھی وجہ ہو۔ تو جو زمانے جاہلیت میں جو چیزیں موجود تھی آج وہی چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہے، اور اس کا علاج آج بھی وہی ہے جو زمانے جاہلیت میں جس چیز کے ذریعے سے علاج کیا، دین کا علم حاصل کرنا۔ تو آج علم دین کی آج ہمارے اندر کمی ہونے کی وجہ سے وہ ساری برائیاں آج کے ہمارے اندر پنپ رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں کہ آج ہمیں معلوم نہیں ہے مسلمان ہونا کیا ہوتا۔ بس ہم خاندانی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی کسی انجینئر کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ انجینئر بن جائے گا، اسے انجینئر سمجھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور ایک عام آدمی کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی کیا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، لیکن بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا لیکن ڈاکٹر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ اصلی مسلمانی کیا ہوتی ہے، مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں، ہم نے کبھی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کی، ہم نے کبھی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں کی کہ مسلمان کہتے کسے ہیں اور اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے۔ تو آج ہمارے اندر کیا ہے، دین کے علم کی کمی ہے۔ اس کمی کو ہمیں کیا دور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہر طبقے کے اندر کیا محنت کی ضرورت ہے، ہر طبقے کے اندر دین کو پیدا کرنے کی اور دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ بچے ہو یا بوڑھے ہو یا جوان ہو، عورتیں ہو یا لڑکیاں ہو، ہر ایک کے اندر کیا ہے، دینی تعلیم کی آج کمی ہے، اور ہر ایک کے اعتبار سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اپنا بھی کیا ہے، اپنا بھی ایک معمول بنائیں، اپنے لیے بھی ہم وقت نکالیں کہ ہم دین کو سمجھیں گے، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہ دینی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے ہمیں پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، اور اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقیقت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ کہ آج بہت سارے جو غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے جو نفرت کرتے ہیں، اس کی نفرت کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان نہیں ہے اور وہ اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں والی صفات موجود نہیں ہیں، وہ صفات سے خالی ہے، وہ اعمال سے خالی ہے۔ شریعت نے جو اعمال دیے تھے، جو ایثار اسے بتایا گیا تھا، جو دوسروں کی ہمدردی بتائی گئی تھی، جو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے تھا، آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ تو جب ہم سمجھیں گے دین کو، ہم دین کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، دینی کتابوں کا مطالعہ اگر ہم جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ دین ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا علم کے ذریعے سے، اور علم نہیں تو پھر ساری خرابیاں آئیں گی، سارے خرافات آئیں گی۔ جس نکاح کو شریعت نے آسان کیا تھا، آج علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگ علم تو ہے لیکن ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آج کیا ہے، اسی نکاح کو اتنا مہنگا کر رہے ہیں، اتنا مہنگا کر رہے ہیں کہ زنا سستا ہوتا چلا جائے۔ کہ نکاح کتنا آسان تھا کہ 2-4 لوگ جمع ہوئے اور شادی ہو گئی، چلتے چلتے شادی ہو گئی۔ یعنی کیا ہے، 10 بجے بغیر شادی شدہ تھا اور کوئی لڑکی بھی دیکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن 11-12 بجے تک کیا ہے، وہ شادی شدہ بھی ہو گئی۔ شریعت نے اتنا آسان بنایا نکاح کو، لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کیا، فضول چیزوں کو اس کے اندر داخل کر کے اور فضول رسم و رواج کو اس کے اندر داخل کر کے، شامل کر کے، کہ آج کیا ہے، سالوں پہلے سے تیاری کرنی پڑتی۔ تاریخ لینے کے بعد بھی 2-2 سال اور 1.5 سال کی تاریخیں لی جاتی ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ جو فالتو کے جو جھمیلے ہیں، جو فالتو کے رسم و رواج اور خرافات ہیں، ان ساری چیزوں کی تیاری کی جا سکے۔ تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، دین کی کمی کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے لیے معمول بنائیں کہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو ہماری کیا اصلاح کر سکتی ہے، ہمیں دیندار بنا سکتی ہے، تو ان کتابوں کو ہم کیا کریں، مطالعہ کریں۔ فروع الدین ہے، جزاء الاعمال ہے، اسی طریقے سے اسوہ رسول اکرم سیرت کی کتاب ہے، آسان سی سیرت ہے، ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں، یا سیرت کی کوئی بھی کتاب کا ہم کیا کریں، مطالعہ کریں، کہ سیرت کی کتاب ہمارے مطالعے میں ہو، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہو، ان کے طریقے ہمارے سامنے ہو، اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ صرف مسلمان کہہ لینے سے مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے جو صفات ہونی چاہیے وہ اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ اسی طریقے سے بچوں کو ہم کیا ہے، مکاتب سے جوڑنے کی فکر کریں، ان کے لیے ہم تعلیم و تربیت کا نصب کریں کہ ان کی دینی تربیت ہونی چاہیے، دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ کہ بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جوان بھی ہو گئے لیکن انہیں کیا ہے، کبھی انہوں نے دینی تعلیم کے لیے کوئی کسی ایک دن بھی کیا ہے، نہ مکتب کا رخ کیا، نہ مدارس کا رخ۔
اس لیے اپنے بچوں کو مکاتب میں، مدارس میں ہم بھیجنے کی کوشش کریں. مدارس میں نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم ہم کیا ہے مکتب سے انہیں جوڑے. اسی طریقے سے جو نوجوان بچے ہیں انہیں ہم دینی شعبوں سے جوڑنے کی فکر کریں کہ ہم انہیں دینی شعبوں سے جوڑ کر رکھیں گے تو وہ دین پر باقی رہیں گے، دین کے مددگار بنیں گے، دین کے معاون بنیں گے. لیکن اگر ہم انہیں کسی شعبے سے نہیں جوڑیں گے تو یہ دین کے مخالف بنیں گے، یہ ارتداد کا شکار ہوں گے، یہ نشے کا شکار ہوں گے، یہ زنا کا شکار ہوں گے، یہ زنا کے اندر مبتلا ہوں گے، طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوں گے. تو اس لیے ہم ان کے لیے کیا ہے کسی نہ کسی دینی شعبے سے ہم انہیں جوڑنے کی کوشش کریں. دین کے شعبوں سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ دین کے اوپر جمے رہیں گے. تو آج کے دور میں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب باطل ہر طریقے سے محنت کر رہا ہے اور ہر ایک طبقے کے اوپر اس کی محنت ہو رہی ہے تو ہماری بھی ہر طبقے کے اوپر محنت ہونی چاہیے. لڑکیوں کے لیے ہم کیا ہے تعلیم کا نظم کریں، دینی تعلیم کا، دینی تربیت کا ہم کیا کریں نظم کریں کہ آج میں اسکول کی تعلیم اتنی دی جا رہی ہے، کالجوں میں بھیجا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری کیا اونچی اونچی ڈگریاں انہیں دلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن دین کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں. اگر دین کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے تو کتنا بھی پڑھا لو وہ تمہارے نہیں بن سکتے، تمہارے نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے وہ جو ارتداد کا شکار ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر آئے گی. تم اس کی وجہ بنو گے، تم اس کے کارن بنو گے اور تم بھی ان کے گناہ میں ملوث ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے کبھی دینی تعلیم کی ان کی فکر ہی نہیں کی، دینی تربیت کی فکر نہیں کی. تو اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر کیا ہے تعلیم کا ماحول بنائیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم شروع کریں کہ صحابہ کرام کے واقعات جس کے اندر ہو، ایسی کسی بھی کتاب کا ہم کیا کریں کسی بھی کتاب کو منتخب کریں جس کے اندر صحابہ کرام کے واقعات، ان کی قربانیاں سنائی جائیں، ان کی قربانیاں پیش کی جائیں. اور اسی طریقے سے خاص طور پر ہم بہشتی نور اس کتاب کو اپنے گھر میں ہم چالو کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں کیا ارتداد سے دور رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں دین پر قائم رہے، اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے گھر کے اندر آدھا گھنٹہ کم از کم کیا ہے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا جس وقت بھی ہمیں ٹائم مل جائے، جس وقت بھی گھر کے سارے افراد موجود ہو اس وقت ہم کیا کریں اس کا نظام بنائیں. بہشتی دیور کے ذریعے سے دینی مسائل میں معلوم ہوں گے، دین کا علم ان کے اندر آئے گا اور یہ ارتداد کا شکار ہونے سے بچیں گی، یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی بنے گی کہ غیروں کو چاہے کتنا بھی کیا ہے دین کی دعوت دے دے کر مسلمان بنا لیا جائے، ہزاروں لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اس پر اتنی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایک مسلمان لڑکا یا لڑکی ارتداد کا شکار ہو جائے یہ پورے امت مسلمہ کے لیے کیا بہت بڑے دکھ کی بات ہے. اس لیے اس سے بچنے کی جو صورتیں ہیں، جو شکلیں ہیں، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق